السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے عرب ممالک، ان پہ آنے والے عذاب، ان کی نافرمانیاں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان مسلمانوں کی، عرب کے مسلمان جو اپنے آپ کو امت کا لیڈر سمجھتے ہیں، جو دنیا کی دولت سے مالا مال ہیں، ہر طرح کے وسائل اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو سوائے ان کے پاس کھجوریں، اونٹ اور کچھ نہ تھا۔ ہر طرف صحرا ہی صحرا تھا، سب ڈانپنے کے لیے درخت تک نہ تھے۔ اللہ نے آج ان کو سب کچھ نوازا ہے دنیا کی دولت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ دنیا کا مال اور اولاد انسان کے لیے جو ہے نا زینت ہے۔ زینت ہمیشہ کسی بھی چیز کو ہوتی ہے وہ امتحان کی صورت میں ہوتی ہے، اور یہ صرف دنیا کی حد تک ہی ہے۔ ان کو دنیا کا مال مل گیا، وہ سوچتے ہیں وہ دنیا پہ قابض ہو گئے ہیں، وہ دنیا کے حکمران ہیں، وہ جو چاہیں جو کریں۔ اب ان لوگوں کے آپ دیکھیں، آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں ان لوگوں کی نافرمانیاں۔ ہندو مندر اپنی سرپرستی میں بنانا، اور پھر سارے حکمرانوں کا وہاں آ کے ہندوؤں کے جو قبر پرست بت پرست ہیں اس کو ویلکم کرنا، ان کے سامنے سر جھکانا، ان سے گلے میں ہاتھ ڈلوانا۔ اللہ نے اپنے نبی جس کام کے لیے عرب سرزمین پہ بھیجے کہ یہاں سے شرک کو ختم کیا جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، مکہ سے بتوں کو نکلوایا، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا۔ یہ سارے معاملات کس لیے یہ تاکہ اللہ کی وحدانیت قائم ہو۔ اور اللہ نے سرزمین پہ نبی زیادہ کیوں بھیجے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت یافتہ کرے، ان کو اس سرزمین سے شرک کو دور کرے۔ اور اللہ کے آخری نبی نے اپنا یہ مشن پورا کیا۔ اللہ کے آخری نبی کے دور میں جتنے عرب تھے، عرب اس وقت کے عرب بت پرستی سے دور ہو گئے تھے، بتوں کو توڑ دیا گیا تھا، شرک کو روک دیا گیا تھا۔ آج وہی عرب جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی زبان دے کے فوقیت دی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر۔ مگر آج کے عرب ان ہندوؤں کا ساتھ دے رہے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ گجرات میں مودی کا قتل عام کس کو بھولا؟ ابھی ریسنٹلی گائے کے نام پہ جس طرح مودی جب نیا نیا مسلم حکمران بنا ہے، اس کے پہلے دور حکومت میں مسلمانوں پہ کس طرح کے ظلم کیے گئے ہیں، بچیوں کے برقعے سریعام اتارے گئے ہیں، نقاب حجاب ہٹائے گئے ہیں۔ اسی مودی کے دور حکومت میں بابری مسجد کی جگہ، جس کو شہید تو پہلے ہی کر دیا گیا تھا، اور جو بچی تھا اس پہ قبضہ کر کے عدالتی احکامات سے مندر بنایا گیا، یعنی اللہ کا گھر گرایا گیا اور مندر بنایا گیا۔ اور دوسری طرف یہی عرب ممالک ان کو اپنے کبھی تو اپنے جو اعلیٰ ایوارڈ ہیں ملکی ان سے نوازتے ہیں، کبھی ان کو اپنی زمین آفر کرتے ہیں پیسے کی لالچ میں تاکہ کاروبار آئے، بزنس آئے۔ یہ ناراض ہو گئے تو بزنس چلا جائے گا، کاروبار چلا جائے گا، ان کو ہر طرح کی سہولیات دیتے ہیں۔ دوسری طرف انہی ہندوؤں نے اپنی اللہ کے دیکھیں، شرک کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ گناہوں کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر جو سب سے بڑا جرم گنا جاتا ہے انسان کا، جو سب سے تباہی کا سبب بنتا ہے، وہ ہوتی ہے شرک۔ اب عربوں کے جو حالات ہو رہے ہیں آئے دن، ان کی طرف ان پر کبھی بارشیں، کبھی سیلاب، کبھی طوفان، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ عذاب ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ کے، کیوں آئیں کیوں نہ آئیں۔ ان کی اعمال ہی ایسے ہیں کہ اللہ کو یہ ناراض کر چکے ہیں۔ دنیا کا مال ہونا، دولت ہونا رب کی رضا کی نشانی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ اس بات کو نہیں ظاہر کرتا کہ آپ کو دنیا کا مال دے دیا تو رب آپ سے بہت راضی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ شداد دیکھ لیں، اس کے پاس کتنا مال و دولت تھا، زندہ زمین میں دسا دیا گیا۔ نمرود دیکھ لیں، فرعون دیکھ لیں، مال و دولت سے لدے ہوئے جو لوگ تھے، ان کے پاس ذخائر تھے، محلات تھے بڑے بڑے، مگر دنیا اب بھی دیکھ لیں، دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں مال و دولت میں سب سے آگے ہیں۔ دنیا کے ٹاپ رچ لوگ دیکھ لیں غیر مسلم ہیں، مگر اللہ کی نظر میں دنیا کا مال ایک چونٹی کے برابر بھی ویلیو نہیں رکھتا۔ دنیا و ما فیہا جو کچھ بھی ہے اللہ کی نظر میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ بھی چکے ہیں آج کے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں، سائنسی دور میں، کہ زمین
نظام شمسی میں ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے. تو اللہ کے لیے ایک ریت کا ذرہ کیا اوقات رکھتا ہے؟ ان چوٹی سے بھی چھوٹا ہوتا ہے ریت کا ذرہ. تو اس حساب سے عرب جو اس دنیا میں اپنی عیاشیوں میں گم ہیں، مال و دولت سے لدے ہوئے ہیں، سارا کچھ بھولے بیٹھے ہیں، یہ وہی عرب ہیں جن کے مسلمان بھائی فلسطین میں سرعام قتل ہو رہے ہیں، اور یہ انہی یہودیوں کو اپنے ملک کی نیشنلٹی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ مسلمانوں کو بھی نیشنلٹی نہیں دیتے. جتنا مرضی مال و دولت ہو ان کو نیشنلٹی نہیں دیتے، مگر فلسطین کے قاتلوں کو، ظالموں کو، جینوسائیڈ کرنے والوں کو، بچوں کو مارنے والوں کو، مسجدوں پہ حملے کرنے والوں کو، اسکولوں پہ حملے کرنے والوں کو، ہاسپٹلوں پہ حملے کرنے والوں کو یہ اپنے ملک کی نیشنلٹیز دے رہے ہیں. یہی وہ مسلمان ہیں جو ان یہودیوں کو نیشنلٹی دے رہے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں، جو مسجد اقصیٰ میں 2 بلین سے اوپر مسلمانوں کے ہوتے ہوئے سر عام دندناتے ہوئے بے حرمتی کرتے ہیں. مسلمانوں کی نماز کے دوران بیٹیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، مردوں کو مار دیتے ہیں، مسجد میں دھماکے کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ان پر ظلم کرتے ہیں. تو پھر اللہ ان سے ناراض کیوں نہ ہو؟ اللہ ان سے راضی کیسے ہو؟ یہی وہ مسلمان ہیں جو ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ یشیاں کر رہے ہیں، ہنس کھیڑ کرو اپنے بھائیوں کی طرح. اللہ نے المسلم اخو المسلم کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بتایا کہ مسلمان کا بھائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ الانسان اخو الانسان، انسان کا بھائی ہے. یہ کبھی نہیں کہا. اور کسی حوالے سے ہم موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں، ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. اسی حساب سے بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ اہل کتاب ہونے کے ناطے یا سابقہ نبیوں پہ ایمان ہونے کے ناطے وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. اللہ نے نہیں کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا المسلم اخو المسلم، میرے پہ جو آخری نبی پہ ایمان لائے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے گا، وہی مسلمان کا بھائی ہے. یہ ان مسلمان بھائیوں کے قاتلوں کو گلوں سے لگا رہے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار بڑھا رہے ہیں. اب جو ان پہ بارشیں عذاب جو آ رہی ہیں، طوفان آ رہا ہے، سارا دبئی پچھلے دنوں میں ڈوب گیا تھا، آج پھر وہاں کے موسم خراب ہے، شدید طوفانی بارش ہے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی عام بات ہے؟ دنیا میں اللہ کے نافرمانوں کو اسی طرح کی مشکلیں آتی ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، قرآن ہمارے لیے راہ نجات کیوں ہے؟ قرآن میں ہمیں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو میری نافرمانی کریں گے ان کے لیے اس طرح کے عذاب ہوتے ہیں. قوم عاد دیکھ لیں، قوم سمود دیکھ لیں، قوم نوح دیکھ لیں، قوم یونس علیہ السلام دیکھ لیں، قوم لوط دیکھ لیں. ان کے بارے میں بتانے کس چیز کے ان پہ عذاب آئے تھے کہ اللہ نے اپنے فرشتے بھیج کے ان کو کہا تھا ڈانگ پکڑ لو، ان کو جوتے مارو، ان کو ڈانگیں مارو، ان کی ٹانگیں توڑ دو، ان کے بازو توڑ دو. نا، اللہ کا طاقت میں اس قدر قادر ہے، اس قدر پاورفل ہے کہ اس کا ایک اشارہ ہماری پوری سرزمین کو، جس زمین پہ ہم اتراتے پھر رہے ہیں، اس کو ہلانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. جو کن سے پیدا کر سکتا ہے نا، وہ مٹا بھی سکتا ہے، وہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. تو اللہ ہم لوگوں پہ کسی چیز کا عذاب نازل کرنے سے پہلے اشاروں کا نام میں ہمیں سمجھاتا ہے. پہلے دور میں تو ایک نبی چلا جاتا تھا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا، مگر وہ تمام حجتیں پوری ہو گئی. اب ہمارے پاس آج نبی نہیں آنا، مگر ہمارے پاس جو سب سے ضروری چیز اللہ نے چھوڑ دی ہے نا، جس کو اللہ نے کہا اس کو مضبوطی سے پکڑی رکھو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہ اللہ کی رسی کون ہے؟ قرآن. ہم نے اس چیز کو پس پشت ڈال دیا ہے، اس چیز سے ہم نے آنکھیں پھیر لی ہیں. ہم پڑھتے ہیں مگر اندھوں کی طرح پڑھتے ہیں. ہم اس کو صرف ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں ہے کیا، اس کو سمجھنا کیا، اس پہ عمل کیسے کرنا. اب ان پہ جو عذاب آ رہے ہیں، بارشیں نازل ہو رہی ہیں دڑا دڑ، ان پہ طوفان آ رہا ہے، ان کی جس مال پہ یہ اترا رہے ہیں وہ گاڑیاں دنیا کو بڑی شان و شوکت سمجھی جاتی ہے. مہنگی مہنگی رولز رائس گاڑیاں، کہیں پورش ہے، کہیں بینٹلے ہے، کہیں فراری ہے، بڑے بڑے ویلے، جو اپنی عظمت کی نشانیاں سمجھتے ہیں. اللہ نے ایک بارش بھیج کے سب کا بیڑا گرک کر دیا. ملین ڈالرز کی کاریں سڑکوں میں چلنے کے قابل نہیں چھوڑی. وہ انفراسٹرکچر جتنا مرضی مضبوط ہو، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے نا، تو وہ قوم لوط ہو، چاہے جتنی مرضی، جو فرشتوں کو بھی برائی میں ملوث کرنا چاہے، جتنی مرضی طاقتور ہو، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو ان کے لیے چھوٹا سا اشارہ ہی اللہ کا کافی ہے. فرشتوں کو آ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. عذاب اسی طرح کا ہوتا ہے.
سابقہ امتیں تباہ بھی اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے احکامات، واضح احکامات، ایک ہوتا ہے احکامات ہونا جن کو تفصیل سے بیان نہ کیا گیا، ایک ہوتا ہے واضح احکامات کا ہونا جن کا ہر ایک ایک لفظ قرآن میں، ایک ایک حکم قرآن میں، حدیث میں بتا دیا گیا ہے، اور سابقہ امتوں کی تباہی کا بھی بتا دیا گیا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا ان گمراہیوں میں گر جانا، ان تباہیوں میں شامل ہو جانا، ظلم، اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آپ دیکھ لیں ان یہودیوں کو ہٹلر نے مارا تھا، کس طرح وہ اپنی موت مرا، کتے کی موت مرا، اپنے آپ کو مار دیا اور اپنے حکم سے اس نے جلا دیا۔ عیسائیوں کو دیکھ لیں کیسے، یہ کوئی بھی اللہ کسی کو اس محبت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہیں نا، ان اصولوں کو فالو کرنے والا جو بندہ ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ ظالم کبھی اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ ظالم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو قتل کرے تو وہی ظالم ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا بھی ظالم ہی ہوتا ہے۔ اب عربوں کی خاموشی اس وقت میں خاموشی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ محمد بن سلمان دیکھ لیں، یہ دبئی، کویت، انہوں نے کوئی OIC کی جو انٹرنیشنل اسلامک آرگنائزیشن ہے، ان کا کوئی اجلاس بلایا ان کے خلاف، جنہوں نے کوئی اعلامیہ جاری کیا ہو؟ جب یہ بابری مسجد شہید کی گئی، جب مندر بنا، جب فلسطین تباہ کر دیا گیا، غزہ کو شہید کر دیا گیا، غزہ کے 50,000 کے قریب مسلمانوں کو مار دیا گیا، یہ مسجد اقصیٰ بھی کل تباہ ہو جائے گی نا، ان لوگوں کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑنا۔ ان لوگوں کو اللہ نے ان لوگوں میں شامل کر دیا، سم بکم عمي فهم لا يعقلون۔ ان لوگوں کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، ان لوگوں کے کانوں پہ سکر ڈال دیا گیا، ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، جو دیکھتے ہیں مگر ان کو نظر کچھ نہیں آتا۔ تو جو عربوں کی زمین پہ آج ہو رہا ہے نا، پاکستان میں جو ہو رہا ہے، ہم کسی نے، اللہ نے جب کسی کو فضیلت نہیں دی کسی عربی کو کسی عجمی پر، تو اسی لحاظ سے ہم بھی بری و ذمہ نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ساری ذمہ داری عربوں پہ جاتی ہے، کیونکہ قرآن عربی میں اللہ نے تو ان کو نہ فضیلت دی ہے اس بنیاد پہ کہ قرآن عربی میں تم ان سے افضل ہو، نہ ہی ہم کو ان سے کمتر بتایا۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، اور سب برابر ہونے کے ناطے ہم سارے ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے۔ وہی وہ ہندو ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، آج ہمارے پاکستان کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ تجارت کریں گے۔ وہی وہ یہودی ہیں جنہوں نے سر عام غزہ میں مسلمانوں کو ذبح کر دیا ہے، قتل عام کر دیا، نشانے مار مار کے، وہ بچوں جیسے پلاسٹک کی بوتلوں گن سے کھیلتے تھے نا، گولیاں مار کے، اس طرح وہ نشانے لگاتے ہیں، سر عام مار رہے ہیں۔ ان کی خاموشی، ان کے اپنے مسائل ختم ہو رہے ہیں۔ بھائی ہمارے یہاں بھی سیلاب آ رہے ہیں، پکی فصلوں پہ فصل تیار ہو جاتی ہے، بارش آ جاتی ہے، یہ اللہ کے عذاب ہوتے ہیں۔ ان کو عام چیز نہ سمجھا جائے، نہ یہ سمجھا جائے کہ یہ موسمی تبدیلیاں نہیں ہوتی۔ اللہ نے جب کسی کو پکڑنا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے فوراً ہی وہ چیز واضح نہیں ہو جاتی، اس کے لیے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ اسباب اسی طرح آئیں گے موسمی تبدیلیوں کی صورت میں۔ یہ لوگ جو اپنے آپ کو پاور کا منبع سمجھ رہے ہیں، طاقت کا منبع سمجھ رہے ہیں، ان کی تباہیاں اسی طرح ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے، اور عرب اور پاکستان اور تمام مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں ان کو ہدایت دے، ان کی آنکھیں کھولے، یا اگر ان کو ہدایت نہیں آنی تو اللہ ان کی جگہ کو بہترین حکمران ہم پہ لائے۔ آج اس ویڈیو اس موضوع کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔